بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ جنت اللہ کے دوستوں کی آرام گاہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم اللہ کے دشمنوں کے لیے ایک سزا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک گناہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ آج کا ہماری ٹاپک ہے جنت اور جہنم کا مختصر بیان۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جنت یا جہنم۔ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے اور عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ عیش و آرام کی اسی جگہ کا نام جنت ہے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور وہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ عذاب اور عقاب کی اسی جگہ کا نام جہنم ہے۔ جنت اور جہنم ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ جس میں درخت زیادہ ہوں، جبکہ شریعت میں اس سے مراد وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں متقین کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ جہنم یعنی آگ، جبکہ شریعت میں اس سے مراد وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کفار کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکی ہیں، اب بھی موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ ال عمران 133، جنت کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور جہنم کے متعلق فرمایا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں، جہنم کو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الکسوف ادا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس کا گوشہ پکڑا لیکن پھر چھوڑ دیا، اگر میں اسے لے لیتا تو رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے، اور میں نے جہنم بھی دیکھی ہے، میں نے اس کے منظر سے بڑھ کر ڈراؤنا اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ جنت اور جہنم کبھی فنا بھی نہیں ہوں گی۔ جنتی کو جنت میں ابدیت اور ہمیشہ کی بہت سی آیات میں مذکور ہے، البتہ جہنمیوں کے لیے ابدیت کا 3 مقام پر ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 سورۃ النساء میں، اور نہ اللہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نمبر 2 سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 3 سورۃ الجن، جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت اور جہنم ہے کہاں؟ جنت علیین میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً نیک کاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، جبکہ جہنم اسفل سافلین میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً بدکاروں کا اعمال سجین میں ہے۔ موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے اہل جنت، اب ہمیشہ یہاں رہنا ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، اور اہل نار اب یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ دوستو، اب بتاتے چلیں کہ موت کیا ہے۔ موت خاتمہ حیات کا نام ہے اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک معنوی اور غیر محسوس امر ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دکھائی دینے والی اور مجسم چیز بنا دے گا اور پھر اسے جنت اور جہنم کے بیچ ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کی دلیل ابو سعید خدری کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، پھر ایک منادی کرنے والا آواز دے گا، اے اہل جنت۔ وہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے، وہ کہیں گے، تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے، یہ موت ہے۔
یہ سب موت کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر وہ آواز دے گا، اے اہل دوزخ، تو وہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے۔ وہ کہیں گے، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہاں یہ موت ہے۔ یہ سب موت کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر اس میڑے کو ذبح کر دیا جائے گا اور آواز دینے والا کہے گا، اے اہل دوزخ، اب ہمیشہ رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، جنت کے بارے میں چند قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 133، جنت کے پھل اور بہار دائمی ہوں گے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 35، جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ سورۃ طٰہٰ، اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 31، اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والے سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ سورۃ صفات آیت نمبر 46 سے 47، اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ اب چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لیں تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دیں جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز تار خوشبو والی مشک ہے۔ اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں۔ ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان تاروں کے برابر ہوگی۔ اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات بیان کرتی ہوں۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ سورۃ حج آیت نمبر 19 سے 20، جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھوڑنا ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 41، جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں اور زنجیریں پاؤں میں، بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ سورۃ مومن میں آیت نمبر 71 سے 72، جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھا دیا جائے گا۔ سورۃ مدثر آیت نمبر 17، جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 16، نیز غلیظ اور بدبو دار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے بدن کو وون ڈالے گا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 29، بد مزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار ٹھوڑ کا درخت زقوم جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ سورۃ حج آیت نمبر 21، جہنمیوں کی مشقیں قرض کر انتہائی تنگ اور تاریک کوٹھریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 13 سے 14، جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائے گا کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ جہنم میں کافروں کے 2 کاندھوں کے درمیانی فاصلہ تیز روز سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔